بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سعد طبیہ کالج کی طرف سے طلباء کے لیے کچھ ویڈیوز بنانے کا پروگرام ہے اور یہ ترتیب سے بنائی جائیں گی۔ کوشش کریں گے کہ جو بہت عرصے سے ایک تعطل چلا آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے۔ یومیہ بنیاد پر جو سوالات آتے ہیں طلباء کی طرف سے اور دیگر ضرورت مندوں کی طرف سے ہم ان کا مناسب حل، مناسب مشورے، نسخہ جات، غذائی چارٹ، یہ تمام چیزیں بر وقت انہیں مہیا کر سکے۔ دیگر مصروفیات تھیں لیکن بہرحال طالب علم سے، عالم اور متعلم سے بڑھ کر کون سی مصروفیت ہو سکتی ہے؟ دنیا کے معاملات ہیں، یہ تو چلتے رہتے ہیں۔ سر دست میرے پاس جو زیادہ سوالات آتے ہیں ان میں بالوں کا مسئلہ ہے۔ اب بال تین قسم کی خرابی میں آتے ہیں، تین قسم کی خرابیاں بالوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ بالوں کے سر پھٹ جاتے ہیں، وہ دو شاخہ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ تین چار شاخیں بن جاتی ہیں۔ یہ خشکی کی علامت ہوتی ہے، تیل وغیرہ استعمال کرنے سے بہتر ہو جاتے ہیں، یہ خشکی کی علامت ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ بال بالکل جڑوں سے نکلتے ہیں، جڑ ایسی بالکل جو اس کی جڑ ہوتی ہے وہ پیاس نما جو اندر سے وہ ہوتی ہے وہاں سے بال کھسکتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ جڑ سے نکلتا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ عورتوں کو جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو لمبے لمبے بال، لمبی لمبی زلفیں وہ تباہی کے دھانے پر پہنچ جاتی ہیں۔ یہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے گنج پیدا ہو جاتا ہے اور ایسا مواد پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سر میں یا داڑھی میں ایسا نشان گول دائرہ سا بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ کن پٹیا یہاں سے بہت سارے لوگوں کے یہ گنج ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے ایک سینگ سا نکلتا ہے، پھر درمیان سے یہ پیشانی بھی خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر یہاں سے ایک گنج پیدا ہو جاتا ہے۔ پرانی اور قدیم کتابوں سے جو چیزیں اخذ کی ہیں وہ بہت طویل ہیں، اس پر ہم کسی موقع پر ہم لکھیں گے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ٹپس دیتا ہوں۔ امید ہے کہ اسے بنا کر استعمال کر کے اس کے فوائد مشاہدہ کر کے ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے۔ مچھلی جو ہوتی ہے نا، مچھلی تلی جاتی ہے دکانوں پر، بڑی بڑی شاپس ہوتی ہیں بڑی بڑی دکانوں پر، اور سردیوں میں اب سردی خیر نکل گئی ہے لیکن اب بھی بڑی بڑی دکانوں میں، بڑے بڑے شہروں میں کیا بلکہ اب تو دیہاتوں میں بھی مچھلی تلی جاتی ہے، بیسن لگا کر اسے تلتے ہیں، لوگوں کو پیش کی جاتی ہے۔ اس کا جو تیل ہوتا ہے نا وہ جلتے 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 آخر میں آ کے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے مچھلی کا ذائقہ بدل جاتا ہے یا اس میں گاڑھا پن آ جاتا ہے، وہ جل جل کر اس کا برا حال ہو جاتا ہے، تو پھر اسے نکال کر تیل بدلتے ہیں اور وہ پہلا جو تیل ہوتا ہے اسے ویسٹ میں یعنی بیکار چیزوں میں شمار کرتے ہیں۔ پھر اسے یہ جو پرانے موبائل والے ہوتے ہیں یا عام جو لوگ ہوتے ہیں یہ اسے ردی کے حساب سے لے کے جاتے ہیں۔ یہ تیل لے لیں آپ، یعنی کڑھائی میں بچا ہوا مچھلی کا تیل لے لیں، اس سے لے کر جتنا بھی ملے مچھلی کی کڑھائی کا تیل لے لیں، جتنا بھی ملے اس سے پھر گھر لا کر دوبارہ سے کسی برتن میں ڈال کر، فرائی پین میں، کڑھائی میں یا جیسے بھی دیگچی وغیرہ جو بھی چیز میسر ہو اس میں ڈال کر اسے اچھی طرح پکائیں۔ جو اس کا مواد ہوتا ہے اس میں بیسن کے، گوشت کے، کچھ دیگر ٹکڑے مسالہ جات ہوتا ہے وہ سب جل جائے، بالکل جل جائے، خاک ہو جائے۔ جب دیکھیں کہ وہ بالکل جل گیا ہے، اب اس سے کسی قسم کا کوئی ابال نہیں ہے، کوئی بلبلا نہیں ہے، کوئی مزید جلنے کی چیز باقی نہیں ہے، تو اسے اتار کر اسے صاف کر لیں اور جو رسوب نیچے بیٹھا ہے اسے فارغ کر دیں اور وہ تیل اب آپ کا تیار ہے۔ اسے آپ جوڑوں کے درد میں لگائیں، کھچاؤ میں لگائیں، پٹھوں کی تکلیف میں لگائیں، یہ کام دیتا ہے۔ اگر اس میں برابر تارپین ملا لیں تو یہ مزید مؤثر ہو جاتا ہے۔ بات ہو رہی تھی بالوں کی، تو آپ ایسا کریں کہ کچلا لے لیں، کچلا، یہ ہماری سکرین پر بھی کچلے کی شکل آ رہی ہے۔ یہ اگر ایک پاؤ تیل ہو تو 10-12 کچلے کے دانے کافی ہیں۔
میں پہلے کچرے کے نسخہ جات بناتا تھا، اب بھی بناتا ہوں، سردیوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مفرد اعضاء کی ایک مشہور ایٹم ہے حب مقوی خاص، اس میں یہ پڑتا ہے، اور ہمارے بہت سارے معاملات میں ہم کچلے کا استعمال کرتے ہیں تو اسے بھوننا پڑتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی بھونتے۔ وہ جو کچلا ہے وہ اس میں جلا لیں یا اتنا کر لے کہ وہ سرخ ہو جائے، بچا کے رکھیں اپنے آپ کو، کیونکہ یہ جب پٹاخہ مارتا ہے تو تیل اچھڑتا ہے تو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، چھینٹیں پڑ سکتی ہیں، آنکھ میں چھینٹ جا سکتی ہے۔ بس جب وہ سرخ ہو جائے تو وہ اتار لے، ٹھنڈا کریں، اب اسے جیسے چاہے استعمال کریں، بالوں میں لگائے، ہاتھوں میں لگائے، ہاتھ پاؤں پھٹتے ہیں ان میں لگائے، اور بال گرتے ہیں ان میں لگائے، بال نکلتے ہیں ان میں لگائے، اور گنج ہے تو اس کے لیے تو خیر میں علیحدہ سے بناؤں گا، لیکن بہرحال اس کے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ مزید بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، اور جہاں تک بیماری پہنچی ہوتی ہے وہاں سے آگے بڑھنے سے رک جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔